میری شادی پر لندن سے میرا دوست آیا تو اسے دیکھ کر میری بیوی کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے چہرے پر نقاب کر لیا۔ میرا دوست میری بیوی سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے دعوت دی تو بیوی نے جانے سے انکار کر دیا۔ بیوی کو بہت تیز بخار ہو گیا۔ دوست کا نام سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگتی۔ مجھے اس پر شک ہو گیا۔ میں نے کہا، کل تم دعوت پر نہ گئی تو تمہیں طلاق دے کر گھر بھیج دوں گا۔ بیوی ساری رات سو نہ سکی۔ صبح فجر کے وقت آنکھ کھلی تو بیوی جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی، لیکن اس وقت میرا کلیجہ منہ کو آ گیا جب اس کی جھولی میں دوست کا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہونے لگا تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ مجھے پھر سے غصہ آنے لگا۔ پہلے ہی میں آفس سے اچھا خاصا ذلیل ہو کر گھر واپس آیا تھا، اور جب آرام کرنے کا وقت آیا تو بیوی ہمیشہ کی طرح دروازہ بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے زور سے دروازے پر لات ماری اور چلاتے ہوئے کہا، جلدی سے دروازہ کھولو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری طرف سے مجھے کوئی بھی جواب موصول نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر میرے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں اونچی اونچی آواز میں اپنی ماں کو پکارنے لگا۔ وہ بڑی مشکل سے چلتی ہوئی میرے پاس آئیں اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگیں، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میرے کمرے میں آ کر مجھ سے بات کر لیا کرو، میرے گھٹنوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ میں نے اماں کو کہا وہ ساری باتیں چھوڑیں، اپنی بہو کا ڈرامہ دیکھیں۔ آج دوبارہ سے دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی ہے، پتہ نہیں اندر کیا کرتی رہتی ہے۔ میری بات سن کر اماں نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا دیا اور کہنے لگی، تمہیں میں نے کتنی بار بتایا ہے کہ یہ اس کی عبادت کا وقت ہے، اس وقت اسے پریشان مت کیا کرو۔ میں چڑ گیا اور کہنے لگا کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا، اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا سفید اور خوبصورت چہرہ میری نظروں کے سامنے آ گیا، مگر مجھے اس کے چہرے سے بالکل بھی محبت نہیں تھی۔ مجھے اس کی عادتیں بہت زہر لگتی تھیں۔ وہ حد سے زیادہ نیک اور پرہیزگار بنتی تھی۔ میں جب بھی اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا تو وہ مجھے نصیحتیں کرنے لگتی اور دین کی تعلیمات دینا شروع کر دیتی۔ مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں شروع سے ہی عیاش طبیعت کا انسان تھا اور میری پرورش بھی ایک ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں نماز روزے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ میری ماں نے اپنی ساری زندگی عیاشی میں گزاری تھی۔ وہ اپنے زمانے میں سٹیج ڈرامے کرتی تھی اور ابا جان بھی چھوٹے موٹے گلوکار تھے۔ بلا شبہ ان کا کوئی بڑا نام نہیں تھا، لیکن ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے مجھ پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ بچپن سے ہی مجھے گانے بجانے اور لڑکیوں کے چکر میں پڑنے کا بہت شوق تھا۔ اپنی زندگی میں نے رنگینی میں گزاری تھی۔ مجھے جب اماں نے بتایا کہ تمہاری بیوی ایک پرہیزگار عورت ہے تو میں نے واویلا مچانا شروع کر دیا۔ اماں کو میں نے کہا کہ اس کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا، بہتر یہی ہے کہ اب یہ رشتہ ختم کر دے۔ مجھے ایک ایسی عورت چاہیے تھی جو قدم قدم پر میرے ساتھ چل سکے اور جو میرے دوستوں کے سامنے بھی جانے سے نہ شرمائے۔ میں ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہا تھا جہاں پر اپنی بیویوں کی نمائش کرنا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ جس کی بیوی جتنی خوبصورت ہوتی تھی اس کی اتنی ہی تعریف کی جاتی تھی۔ سب دوستوں میں اس کی واہ واہ ہوتی تھی۔ میری شادی کا دن تھا۔ میں بہت زیادہ پرجوش تھا کہ چلو ماڈرن نہ صحیح لیکن خوبصورت بیوی تو ملی۔ اب سب لوگ اسے دیکھ کر جل جائیں گے اور ہر طرف ہی میری بیوی کے چرچے ہوں گے۔ میں بیٹھا انہیں سوچوں میں مگن تھا جب اچانک ہی میرے ایک دوست نے مجھے جھنجھوڑا اور کہنے لگا، یہ تم نے کون سی بیوی سے شادی کر لی ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے بے ساختہ سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہ نقاب میں تھی۔ اس قدر شدید گرمی میں بھی اس نے اپنے ہاتھوں پر دستانے پہنے ہوئے تھے، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، اس نے پلکیں جھکائی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، بے چینی سے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر اطمینان موجود تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب دیکھ کر انہیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہو۔ میں تیزی سے ان کے پاس گیا اور ان کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تو ساری دنیا کے سامنے میرا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے غصے سے گھورا اور کہنے لگی، شکر کرو کہ تمہیں پاک بیوی مل گئی ہے، کیونکہ جس طرح کی تمہاری حرکتیں تھیں مجھے تو ڈر تھا کہ کوئی چال باز عورت ہی تمہاری زندگی میں آئے گی۔ ارے میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے
अम्मा तो जैसे अपनी बहू के खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। तंग आकर मैं दोबारा से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। चूंकि निकाह पहले ही हो चुका था, इस वजह से अब वापसी का कोई भी रास्ता नहीं था। मेरे दोस्त मेरे करीब बैठे मेरे कानों में सरगोशी कर रहे थे और मेरा मजाक बना रहे थे। सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे उस वक्त आया जब मैंने डीजे का गाना बजाने के लिए कहा तो लड़की का बाप उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि इस शादी में गाने बजाने वाला काम नहीं हो सकता। अगर आपके कानों को ज्यादा मसला हो रहा है तो आपके लिए नाते चला देंगे। उसने दो टोक अंदाज में ये बात की थी। उसने जरा भी इस बात का लिहाज नहीं किया था कि मैं उसका दामाद हूँ। अम्मा भी मुझे कहने लगी कि क्या हो गया है, क्यों छोटी छोटी बातों का असर ले रहे हो, हर चीज को नजरअंदाज कर दो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रात के वक्त मुझे मेरे दोस्त छेड़ रहे थे। कोई कह रहा था कि तुमने एक मोलवानी से शादी कर ली है, तो कोई कह रहा था कि तुमने तो एक बीबी जी से शादी कर ली है, अब तुम इसके साथ जिंदगी कैसे गुजारोगे, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो तो तुम पर रोब जमाएगी और तुम्हें दीन की तालीम देती रहेगी। उस वक्त मैं जमाना जाहलियत में था। मुझे इस तरह की बातें सुनकर शर्मिंदगी महसूस होती थी। कुछ ही अरसे के बाद जब मुझ पर हकीकत आश्कार हुई तो उसके बाद मैं सुधर गया, लेकिन वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे लग रहा था कि वाकई वो ठीक कह रहे हैं, अब तो मेरे लिए जिंदगी गुजारना ही मुश्किल हो जाएगा। अचानक ही एक दोस्त मुझे कहने लगा कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, कहीं वो काली और बदसूरत तो नहीं, इसी वजह से तुमने उसे छुपाया हुआ था। मैंने गुस्से से उसके चेहरे की तरफ देखा और उससे कहा कि जब मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा तब तुम्हारा मुंह हैरत से खुले का खुला रह जाएगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो किस कदर हसीन औरत है। ये सारी बातें मैंने अपनी माँ के मुंह से सुनी थी। हकीकत में तो मैंने आज तक उसे देखा ही नहीं था। तकरीबन रात के 3 बजे मैं फारिग हुआ और अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर एक लम्हे के लिए मेरा दिल धड़का। वो मेरे कमरे में जाए नमाज बिछाए खुशू हुजू से नमाज पढ़ रही थी। उसे आसपास की कोई होश ही नहीं थी। जब मैं उसके करीब जाकर खड़ा हुआ तो ये देखकर मैं हैरान रह गया। वो जोरों शोर से रो रही थी। मैं नहीं जानता था कि उसे क्या हुआ है। हजारों तरह के वहम मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगे। सबसे पहली गलत फहमी जो कि मेरे दिल में आई थी वो यही थी कि हो सकता है ये लड़की किसी और से मोहब्बत करती हो, लेकिन मेरे साथ शादी हो जाने की वजह से रो रही हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसके वजूद को करंट लगा और वो तेजी से पीछे की तरफ हटी। मुझे अब के गुस्से आने लगा था। वो मेरी बीवी थी, इसके बावजूद भी वो मेरे साथ गैरों जैसा सलूक कर रही थी। मैंने गुस्से से उसकी बाजू पकड़ी और उसे झटकते हुए कहा, ये क्या तरीका है? मैं कोई पराया मर्द नहीं हूँ जो मुझसे दूर भाग रही हो, और ना ही मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ लाया हूँ। सब लोगों के सामने तुमसे निकाह किया था और इसके बाद तुम्हारे घर वालों की मर्जी से रुखसती हुई है। खबरदार जो दोबारा कभी मेरे साथ इस तरह का सलूक किया। मेरा दिमाग एकदम ही गुस्से से घूम गया था। मुझे उसका ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो शर्मिंदा नजर आने लगी और मुझे कहने लगी, माफ कर दे, गलती हो गई है। मैं अपने ख्यालों में गुम थी, इसी वजह से खौफजदा हो गई। अब की बार मैं हंसने लगा और उसे कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी और से मोहब्बत थी तो क्या जरूरत थी मुझसे निकाह करने की? एक तो तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की, उसके साथ साथ मेरी जिंदगी को भी किसी काबिल नहीं छोड़ा। वो बेयकीनी से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और कहने लगी कि आपको किसने कहा है कि मैं किसी और से मोहब्बत करती थी? माजी में मेरा सामना कभी भी किसी मर्द से नहीं हुआ। आप मेरी जिंदगी में आने वाले पहले इंसान हैं। मैंने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और उसे कहा कि ये बात हर लड़की ही कहती है। अब मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी बात मान लूंगा। जैसा आजकल का दौर है, ये यकीन करना मुश्किल है कि किसी लड़की का माजी में चक्कर ना रहा हो। मैं उस वक्त तन्हाई बेदर्दी से उसके किरदार पर वार कर रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान होकर कि वो एक पाक दामन लड़की है। अब की बार उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। मुझे लग रहा था कि ये ड्रामा कर रही है। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा और खामोशी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। जब बाहर आया तो वो
वहीं बिस्तर पर ही बैठी हुई थी। मुझे देखकर उठ खड़ी हुई और मेरे पास आते हुए कहने लगी, आज आपने मुझसे ये बात कर दी है, लेकिन दोबारा कभी भी इस तरह की बात न कीजिएगा, क्योंकि आप मेरे माजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। बगैर किसी चीज का इल्म रखे आप बोले चले जा रही हैं। मैं अपने किरदार पर दोबारा आपको उंगली उठाने की इजाजत नहीं दूंगी। उसने दो टोक अंदाज में ये बात कही थी। मैंने भी हाथ जलाकर उसकी बात टाल दी। सुबह मेरी आंख उसकी आवाज पर खुली। मैंने देखा वो करीब ही खड़ी थी और जोर जोर से मेरा कंधा हिला रही थी। मुझे कहने लगी कि जल्दी से उठकर नमाज पढ़ लें, फजर का वक्त निकला जा रहा है। मुझे नमाज पढ़े न जाने कितने साल गुजर गए थे। अब तो मुझे याद ही नहीं था कि आखिरी बार मैंने कब नमाज पढ़ी थी। मैंने उसका हाथ झटका और गुस्से से कहा कि मुझे सोने दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो दोबारा से मुझे उठाने लगी और कहने लगी कि नमाज के मामले में किसी भी किस्म का कोई बहाना नहीं चलता, आपको पढ़नी ही होगी। वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मैं एक ऐसा इंसान था जो हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता था। किसी की मदाखलत मुझे पसंद नहीं थी और अगर कोई मेरी जिंदगी में जरा सी भी दखल अंदाजी करने की कोशिश करता था तो मेरा दिमाग गुस्से से घूम जाता था। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। मेरा पारा हाई हो गया। मैं अपने बिस्तर पर उठ बैठा और गुस्से से उसका चेहरा दबोचते हुए कहा, खबरदार, जो दोबारा कभी तुमने मेरी इजाजत के बगैर मुझे उठाने की कोशिश की। जब मैं तुम्हें एक बार कह रहा हूँ कि मुझे सोने दो, तो इसका साफ मतलब ये है कि मैंने दोबारा तुम्हारी ये मनहूस आवाज नहीं सुननी और ये तबलीग किसी और घर में जाकर करो। मुझे तब्दील करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। ये कहकर मैंने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका सर जोर से जमीन से टकराया था। आवाज अच्छी खासी थी। अंदाजा हो गया था कि उसे तकलीफ पहुंची है, मगर मुझे उसकी किसी भी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं दोबारा दूसरी तरफ करवट करके सो गया। अभी 15 ही मिनट गुजरे थे कि मुझे रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो सिसकियां ले लेकर रो रही थी। मैंने अपने कानों में उंगलियां दे दी, मगर इसके बावजूद भी आवाज मुसलसल आ रही थी। मैं बेजारियत से उठ बैठा और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, खुदा का वास्ता है बीबी, मुझ पर रहम करो, मुझे सोने दो, क्योंकि जिस दिन मेरी नींद पूरी नहीं होती उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दोबारा से तुम्हें तकलीफ पहुंचा दूं। उसने जख्मी नजरों से मेरे चेहरे की तरफ देखा और मुझे कहने लगी कि अगर आप शादी करने के काबिल नहीं थे तो क्यों आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की। अब की बार तो मेरा दिल किया कि उसको उठाकर किसी ऐसी जगह पर फेंक दूं जहां से उसकी वापसी नामुमकिन हो जाए। वो मुझे एक नाकारा इंसान कह रही थी। मैं वैसे भी उल्टे दिमाग का शख्स था। सीधी बात का भी हमेशा उल्टा ही मतलब निकालता था। सोने पे सुहागा मुझे बीवी भी ऐसी मिली थी जो मायने खेज बातें करती थी। उस वक्त मैं हलक के बल चिल्लाया और उसे कहा कि अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से दफा हो जाओ। अब दोबारा मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। अगर तुमने मेरे सामने आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरे माथे की रगें तन गई थी। उसके साथ साथ मेरा सांस भी बहुत बुरी तरह से फूल गया था। वो भी खौफजदा हो गई और जल्दी से बाहर की तरफ भाग गई। मैं दोबारा से लेट गया। अब मेरी नींद तो गायब हो चुकी थी, मगर सर में शदीद दर्द होने लगा था। काफी देर तक सोने की कोशिश करता रहा और फिर थक कर उठ गया। फ्रेश होने के बाद मैं दोबारा से घर से बाहर निकल गया। मेरे अब्बा जान ने मरने से पहले अच्छी खासी दौलत छोड़ी थी। उसके साथ साथ अम्मा ने भी जमा पूंजी कर रखी थी। अब्बा की दौलत से तो मैंने एक छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया था और आजकल मैं उसी को ही बढ़ाने के चक्रों में लगा हुआ था। मुझ पर मेरे रब का बहुत करम था। मैं जिस काम में भी हाथ डालता था वो तकमील तक पहुंच जाता था। अगर मैं ये कहता कि मैं मिट्टी में हाथ डालता तो वो सोना बन जाती, तो इसमें कुछ भी गलत ना होता था। मेरी अम्मा ने अपनी जिंदगी के 50 साल अय्याशी में ही गुजारे थे। हर तरह का फैशन किया था, मर्दों के साथ दोस्तियां रखी थी और उसके अलावा घूमी फिरी थी। मगर जैसे ही उन्होंने मेरी शादी की उसके बाद वो तब्दील हो गई। उन्होंने अब घर के अंदर रहना शुरू कर दिया था। मैं हर वक्त उनके हाथ में तस्बीह देखता था या फिर उन्हें जाए नमाज पर बैठा हुआ देखता था। मैं उनका मजाक बनाता तो वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा देती और मुझे कह देती कि तुम्हारे मजाक बनाने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
میں تو اپنے رب کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے ہدایت دے دی ہے. اگر مجھے اس عمر میں بھی ہدایت نہ ملتی تو شاید میرا انجام بہت برا ہوتا. اس کے بعد وہ میری بیوی کا نام لیتی اور اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتی کہ وہ بہت ہی اچھی اور نیک بچی ہے جو سارا وقت ہی اپنے رب کی عبادت میں لگی رہتی ہے. اماں مجھے بتاتی تھی کہ میری بیوی ہر وقت ہی جائے نماز پر بیٹھی روتی رہتی تھی. یہ سب سن کر بھی میرے دماغ میں عجیب خیال جنم لینے لگے. میں یہی سوچتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوا ہے جس کو بخشوانے کے لیے وہ اب دن رات روتی ہے. ایک بار میں نے اس سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے میری بات ٹال دی. خیر مجھے بھی اس کے وجود سے دلچسپی نہیں تھی. چند دن مزید گزرے تو میرا سامنا اپنی کلاس فیلو سے ہوا جو کسی زمانے میں مجھ پر لٹو تھی اور آج بھی وہ مجھے اسی طرح سے ہی پسند کرتی تھی. مگر اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کی شادی ہو چکی تھی. اب وہ پہلے کی طرح اپنی محبت کا اظہار تو نہیں کر سکتی تھی لیکن پھر بھی باتوں ہی باتوں میں وہ اکثر مجھے اپنے گھر آنے کا بھی کہتی تھی. مگر مجھے اس سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا. میں ان لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا جو لوگ مجھ پر توجہ دیتے تھے بلکہ میں ان لوگوں پر فدا ہوتا تھا جو لوگ مجھے نظر انداز کرتے تھے. وہ مجھے بازار میں ملی تھی. کہنے لگی کہ سنا ہے کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے اور ایک بہت ہی نیک بیوی سے ہوئی ہے. احسن مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ بدصورت ہے اسی وجہ سے تم اسے سب سے چھپا کر پھر رہے ہو. احسن کا نام سن کر میں نے غصے سے دانت پیسے اور اسے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ وہ انسان مجھ سے کتنا جلتا ہے. وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ میں خوش رہوں. اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے دکھاؤ نا اپنی بیوی کی تصویر. میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کتنی پیاری ہے. اس کی بات سن کر میں یکدم ہی خاموش ہو گیا. میرے پاس اپنی بیوی کی ایک تصویر بھی موجود نہیں تھی. جب میں نے اسے بتایا تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں مان ہی نہیں سکتی. اس کے بعد اس نے مجھے ہنستے ہوئے کہا کہ میں تمہاری دوست رہی ہوں تقریباً 3 سالوں تک اور اس دوران ہر روز ہی تم میری تصویریں بناتے تھے. ہم دونوں کی ایک ساتھ نہ جانے کتنی تصویریں ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کی کوئی تصویر نہ بنائی ہو. وہ میری اس عادت سے بہت اچھی طرح سے واقف تھی. میں اپنا سر کھجانے لگا. اب میں اسے کیا بتاتا کہ مجھے اپنی بیوی سے بہت چڑ ہے. اسے دیکھ کر ہی مجھے غصہ آنے لگتا ہے. یہ ساری باتیں اس کے سامنے کر کے میں اپنے دوستوں کو مذاق بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا. میں نے اسے ہنستے ہوئے کہا دراصل میری بیوی بہت شرمیلی ہے اور وہ اس طرح کے کام نہیں کرتی. تم میرے ساتھ میرے گھر چلو. میں اپنی بیوی سے تمہاری ملاقات کرواتا ہوں. وہ بھی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی. تھوڑی ہی دیر بعد اسے لے کر میں گھر کے اندر داخل ہوا. میں نے دیکھا کہ کوئی بھی موجود نہیں تھا. میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ سب لوگ کہاں پر چلے گئے ہیں. اپنے کمرے میں کوئی نہ ملا تو میں اماں کے کمرے میں چلا گیا. وہ لیٹی ہوئی تھی یقیناً سو رہی تھی. میں نے انہیں جگایا اور اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا. وہ بکھلا کر اٹھ بیٹھی اور مجھے کہنے لگی ارے صبح تو وہ گھر پر ہی موجود تھی پتہ نہیں اب کہاں پر چلی گئی ہے. یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گئی. یقیناً وہ گہری نیند میں تھی. سونیا عجیب سی نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی تم تو کہتے تھے کہ وہ تمہاری ہر بات سنتی ہے. تمہاری اجازت کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتی لیکن تمہاری اماں تو اب کچھ اور ہی بتا رہی ہیں. میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور اسے کہا او مجھے یاد آیا اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی امی کے گھر جائے گی مگر میں بھول گیا. چلو کوئی بات نہیں. چند دنوں کے بعد میں اپنے سارے دوستوں کی دعوت رکھوں گا تو تم بھی وہیں پر چلی آنا. میں نے بڑی مشکل سے اسے ٹال کر وہاں سے بھیجا تھا. اب اندر ہی اندر مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا. میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا حشر نشر کر دوں. نہ جانے وہ میری ناک کے نیچے کیا کرتی پھر رہی تھی. جب اماں سو کر اٹھی تو میں تیزی سے ان کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ آپ کو اپنی بہو کی کچھ خبر بھی ہے کہ وہ کہاں پر آوارہ گردیاں کرتی پھر رہی ہے. اماں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور مجھے کہنے لگی کچھ تو خدا کا خوف کرو. تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ تمہاری بیوی ایک نیک عورت ہے. تم کیسے اس کے کردار کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر سکتے ہو. وہ پھر رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے. مجھے تمہاری اچھی تربیت کرنی چاہیے تھی. اگر میں تم پر توجہ دیتی اور تمہیں اچھے برے کی تمیز بتاتی تو آج یہ سب کچھ نہ دیکھنے کو ملتا.
انہیں روتا دیکھ کر مجھے کوفت ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گھر کا دروازہ کھلا اور وہ عورت گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ پوری کی پوری عبایا میں ملوث تھی۔ اسے دیکھ کر میں غصے سے اس کی طرف گیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکتے ہوئے کہا، تم میری اجازت کے بغیر کہاں گئی ہوئی تھی؟ تم بہت زیادہ نیک بنتی ہو۔ تمہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اسلام میں شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مجھے کہنے لگی، میں نے آپ سے اجازت لی تھی۔ اب کی بار میں نے بے یقینی سے پہلے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر سکون پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جھوٹ مت بولو۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ صبح کے وقت آپ نیند میں تھے، تب میں نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تھا۔ آپ نے مجھے کہا کہ جو دل میں آئے کر لو، لیکن مجھے تنگ نہ کرو۔ میری مجبوری تھی، اسی وجہ سے میں گھر سے باہر نکلی، ورنہ میں کبھی بھی نہیں جاتی۔ آخر تمہاری ایسی کون سی مجبوری آ گئی تھی؟ وہ مجھے کہنے لگی کہ اس کی دوست کی طبیعت خراب تھی جسے دیکھنے کے لیے وہ ہسپتال گئی تھی۔ اماں اب بیچ میں آ گئی، انہوں نے مجھے پیچھے ہٹایا اور کہنے لگی کہ اپنی بیوی سے پہلے تمیز سے بات کرنا سیکھو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، میں جھنجھلا کر باہر نکل گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان دونوں عورتوں کی باتیں برداشت کر سکتا۔ ویسے بھی میرا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگا تھا۔ رمضان شروع ہو گیا تھا، پورا رمضان اسی طرح سے ہی گزر گیا۔ آخری دن چل رہے تھے، ابھی تک میں نے اپنے کسی دوست کی دعوت نہیں کی تھی۔ وہ مجھ سے بار بار افطاری کروانے کی بات کر رہے تھے۔ جب میں اپنی بیوی سے کہتا تو وہ بڑے مزے سے کہہ دیتی کہ انہیں ہوٹل میں کھانا کھلا دیں۔ اصل مقصد تو اسے اپنے دوستوں سے ملوانا تھا، مگر وہ میرے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا جب اچانک ہی میرا موبائل بجا۔ میں نے دیکھا میرے ایک دوست کا میسج تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ میرے بچپن کا دوست تھا جو پچھلے کچھ عرصے سے امریکہ میں رہائش پذیر تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ پاکستان واپس آ چکا ہے اور اب مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے اپنی شادی پر انوائٹ کیا تھا، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ نہیں آ پایا تھا۔ ابھی وہ میری بیوی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے اسے دعوت دے دی اور کہا کہ تم اگلے ہی دن میرے گھر چلے آؤ، میں تمہارا بہت ہی پرجوش انداز میں استقبال کروں گا اور تمہیں بھابھی سے بھی ملواؤں گا۔ میں نے فی الحال اپنی بیوی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر کچھ پتہ چلا تو وہ دوبارہ سے ڈرامے کرنا شروع کر دے گی۔ میں فی الحال اس سے یہ بات چھپانا چاہتا تھا۔ وہ ابھی تک واش روم میں تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اب مجھے فکر ہونے لگی۔ میں نے اسے پکارا تو اس کی آہستہ آواز سنائی دی۔ جب وہ باہر نکلی تو کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ میری بات ٹال گئی اور جائے نماز اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ اسے سرمد کے بارے میں بتا ہی دیتا ہوں تاکہ یہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر دے، مگر اگلے ہی لمحے مجھے اس کے نخرے یاد آنے لگے۔ جب بھی میں اس سے اپنے کسی دوست کا ذکر کرتا تھا تو وہ برے برے منہ بناتی تھی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ اسے سب میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے، جبکہ میں نے اپنے لیے اس جیسی لڑکی کو بیوی کے روپ میں ہرگز نہیں سوچا تھا۔ میں تو ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو ہر جگہ پر میرے ساتھ جائے۔ 2 دن پہلے ہی میرے ایک دوست اپنی بیوی کے ساتھ نادرن ایریا کی سیر کے لیے نکل گیا۔ اس سے ملنے کے لیے میں اس کے گھر گیا تھا۔ جب میں نے اس کی بیوی کو دیکھا تو چند لمحوں کے لیے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بلا شبہ حسن کا مجسمہ تھی۔ اس وقت وہ ویسٹرن لباس میں ملبوس تھی جس سے اس کا حسن مزید نمایاں ہو گیا تھا۔ میرا دوست مجھے فخر سے کہنے لگا، تمہیں میں نے کہا تھا کہ میری بیوی بہت خوبصورت ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے ساختہ میرے منہ سے یہ نکلا۔ میری اس کی بیوی کے ساتھ اچھی خاصی بات چیت تھی اور ہم آپس میں مذاق بھی کرتے تھے، مگر آج سے پہلے میں نے اسے اس طرح کے لباس میں دیکھا نہیں تھا۔ اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہو رہی تھی۔ جب میرا دوست وہاں سے گیا تو وہ میری طرف متوجہ ہو گئی اور مجھے کہنے لگی، بھائی میں دیکھ سکتی ہوں کہ تم بہت زیادہ پریشان ہو۔ اگر تم مجھے اپنی پریشانی بتانا چاہو تو ہو سکتا ہے کہ میں وہ دور کر دوں۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ میں تو جیسے انتظار کر رہا تھا کہ کوئی انسان میرے دکھ درد کے بارے میں پوچھے، اور سامنے کھڑی شخصیت بھی میری پسندیدہ تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن ڈر ہے کہ تم اپنے شوہر سے اس بات کا تذکرہ نہ کرو۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگی،
میری توبہ، میں نے اسے کہا، جیسے کہ تمہیں پتا ہے میری شادی ہو چکی ہے، لیکن میری بیوی بالکل بھی تم لوگوں جیسی نہیں ہے۔ وہ سارا وقت ایک کمرے میں بند رہتی ہے، اپنے آپ کو لپیٹ کر رکھتی ہے، جیسے اگر کسی نے اسے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ تمہیں تو پتا ہے کہ مجھے اس طرح کی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، مجھے ماڈرن لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، مگر اماں نے پھر سب کے باوجود بھی اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ اب تو نہ میں اس کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے جا سکتا ہوں اور نہ ہی گھر میں سکون کا سانس لے سکتا ہوں۔ جب بھی میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہوں تو وہ مجھے دین کی تبلیغ دینا شروع کر دیتی ہے۔ اس سب سے مجھے بہت کوفت ہوتی ہے۔ میں نے اپنے دل کا حال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر پوری اسرار انداز میں کہنے لگی کہ آپ کو اس بارے میں پتا ہے کہ بعض اوقات چیزیں جیسی نظر آتی ہیں وہ ویسی نہیں ہوتی۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ تم مجھ سے صاف الفاظ میں بات کرو، مجھے اس طرح سے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ نہ جانے کیوں تمہاری باتیں سن کر مجھے لگتا ہے کہ تمہاری بیوی نیک ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ وہ ماضی میں کوئی بہت بڑا گناہ کر چکی ہے جسے چھپانے کے لیے اب وہ یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہے۔ میں پہلے ہی اپنی بیوی سے بہت بزدل تھا اور اس عورت کی باتیں سن کر مجھے واقعی سب کچھ سچ لگنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اب اس سب سے کیسے پردہ ہٹاؤں۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہیں پردہ ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اسے اس کی زندگی میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ کوئی انسان لمبے عرصے تک ڈرامہ نہیں کر سکتا۔ تم بار بار اسے اپنی مرضی کے کام کرنے کے لیے مجبور کرو گے تو وہ مجبور ہو ہی جائے گی۔ اس سے باتیں کرنے کے بعد میں گھر سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی باتیں سچی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کافی وقت گزارا تھا، مجھے بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ اب میرا دماغ سوچ سوچ کر تھک چکا تھا، ہزاروں طرح کے خیالات تھے جو گردش کر رہے تھے۔ اگلے ہی دن میرے گھر میں میرا دوست آ گیا۔ اس وقت میری بیوی کچن میں ہی موجود تھی، جبکہ میں گھر کے پچھلے حصے میں پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ مجھے اچانک ہی اپنی بیوی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں بہت بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ میں بھاگتا ہوا گھر کے اندر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میرا دوست اس وقت بے ہوش زمین پر گرا ہوا تھا۔ قریب ہی میری بیوی اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور اپنا سر میرے سینے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، یہ پتہ نہیں کون ہے جو گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگی کہ اس نے مجھے یہاں پر ہاتھ لگانے کی کوشش کی تھی۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے جو اس کی آنکھوں کو نشیلا بنا رہے تھے۔ اگر میں یوں ہی اسے دیکھتا رہتا تو پل بھر میں ہی اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ امی کی آواز سن کر میں جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ وہ بھی بے یقین سے فرش پر گرے ہوئے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور میری بیوی کو کہنے لگی، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ کون ہے؟ جب ہم نے اسے بتایا کہ یہ نہ صرف میرا دوست ہے بلکہ اس کے ساتھ اماں اسے اپنا بیٹا مانتی ہیں تو وہ چند لمحوں کے لیے حیران و پریشان رہ گئی۔ اس کے بعد وہ معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اندازہ نہیں تھا اور جس طرح کا رویہ انہوں نے رکھا تھا ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے تھا۔ میں نے غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ کون سا؟ اس نے تمہیں استعمال کر لیا تھا، اس نے صرف اور صرف تمہیں ہاتھ لگایا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس وقت میں کتنے سخت الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں۔ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بولے چلا جا رہا تھا۔ اماں نے جلدی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے جانتے ہوئے کہنے لگی، یہ تم کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہو؟ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور انہیں کہہ دیا کہ خبردار جو مجھے کچھ بھی سمجھانے کی کوشش کی اور اس عورت کو بھی صاف صاف سمجھا دے کہ کل کچھ دوست میرے گھر دعوت کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر یہ ان کے سامنے سچ سنور کر نہیں گئی تو میں کھڑے کھڑے اسے وہیں پر طلاق دے دوں گا۔ پہلے میں انہیں اپنے گھر بلانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن پھر میرے ایک دوست نے مجھے کال کی اور کہنے لگا کہ تم تو دعوت نہیں کرو گے، میں تم سب کی دعوت کرتا ہوں، اپنی بیوی کو لے کر ضرور آنا۔ شام کے وقت جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو امی پہلے سے ہی صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگی کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ تم نے اسے کتنی تکلیف پہنچائی ہے؟
अम्मा को मैंने पीछे हटाया और गुस्से से कहा, मैंने उसे किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाई, मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया, और अब वैसे भी वो मेरी ख्वाहिश को पूरा कर रही है। हर औरत पर फर्ज है कि वो अपने शौहर को खुश करे और मेरी खुशी इसी में है। मैं अपने कमरे में जाने लगा था कि अम्मा ने दोबारा से मेरा बाजू पकड़ा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने जोर जोर से नफी में सर हिलाया, जैसे मुझे कहना चाह रही हो कि इसके साथ ये ज्यादती ना करो। मैंने भी हमेशा की तरह सब कुछ ही नजरअंदाज किया। जब अपने कमरे में गया तो देखा वो हमेशा की तरह जाए नमाज बिछाए बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मैं उसके करीब ही जाकर बैठ गया। जब वो दुआ पढ़कर फारिग हुई तो मुझे देखकर वो एक लम्हे के लिए चौंक गई और फिर तेजी से चलती हुई मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मेरे साथ इस तरह का सलूक न करें। मैंने अपनी सारी जिंदगी पाकीज़गी में गुजार दी है, मुझे अब ऐसा गुनाह करने पर मजबूर न करें जिससे मैं खौफ खाती हूँ। कुछ तो अल्लाह ताला से डर लें। अल्लाह ताला की लाठी बहुत ही बेआवाज है, कहीं ऐसा न हो कि आप जलीलो रुस्वा हो जाएं। मैंने गुस्से से उसका बाजू पकड़ा और उसे डांटते हुए कहा, अभी और इसी वक्त अपनी बकवास बंद करो। मुझे उसकी बद्दुआओं से यकदम ही खौफ महसूस होने लगा था। उसने जब मेरे चेहरे पर खौफ के तासुर देखे तो अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगी और कहने लगी, यकीनन आप भी अपने रब से डरते हैं। उसके बाद वो हंसी और बोली कि मैं तो समझी थी कि आप अपने रब को भूल ही चुके हैं। अब के मेरा सर शदीद दुखने लगा था। मैंने उसे कहा कि फजूल ड्रामे लगाना बंद करो, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसने मेरी आंखों में देखा और कहने लगी कि इसी वजह से ही बहुत सारी औरतें जहन्नुम में मौजूद होंगी, और वो ना सिर्फ अकेली जाएंगी बल्कि उसके साथ साथ वो अपने शोहरों को भी लेकर जाएंगी। मेरे दिल में अचानक ही वहशत भर गई थी। मैंने उससे खामोश रहने का इशारा किया। वो मुसलसल बोले ही चले जा रही थी। उसके बाद उसने कुरान पाक की आयत के हवाले देना शुरू कर दिए। वो आयत इतनी ज्यादा सख्त थी कि मुझे अपना दिल सीने से निकलता हुआ महसूस होने लगा। मैं उसे खामोश करवाना चाहता था, लेकिन मैं खामोश नहीं करवा पा रहा था। उसके बाद वो मुझे बोली कि सिर्फ और सिर्फ मुझे इस रात का वक्त दे दे, क्योंकि आज रात एक ऐसा मौजज़ा रूनुमा होगा कि आप खुद ही ये सब करने से रुक जाएंगे और आपको एहसास हो जाएगा कि आप गलत हैं। उसकी बात सुनकर मुझे हैरानगी होने लगी। आखिर वो इतने यकीन से कैसे कह सकती है। मैंने उसे कहा, ठीक है, तुम्हारे पास आज रात का वक्त है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। एक बात जो मैंने बहुत शिद्दत से नोट की थी वो ये थी कि अब मेरे दिल की हालत काफी हद तक बदल गई थी। रात जब इशा का वक्त हुआ तो वो मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगी कि मैं आपकी हर तरह की बात मानने के लिए तैयार हो जाऊंगी। मैं आपके सामने कोई शर्त भी नहीं रखूंगी, ना ही पहले कभी मैंने आपसे किसी बात के लिए कोई जिद की है। सिर्फ आज के दिन मेरी बात मान लें। मैं उस वक्त खामोशी से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। मैं नहीं जानता था कि वो क्या कहने वाली है। उसने मुझे कहा कि आप मेरे साथ चलकर नमाज पढ़ें और फिर थोड़ी देर के लिए बैठकर इबादत करें। उसकी बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा। मैंने उससे कहा कि मुझे नमाज पढ़े हुए न जाने कितना लंबा अरसा गुजर गया है। अब तो मैं ये भी भूल चुका हूँ कि कैसे नमाज पढ़ते हैं। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगी। उसने मुझसे जिद की और मैं न चाहते हुए भी उसकी बात मानने के लिए राजी हो गया। मुझे लग रहा था कि एक अनजानी कुव्वत है जो मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर कर रही है। उसके बाद काफी देर तक वो मेरे साथ ही बैठी रही और मुझे मुख्तलिफ वाकयात पढ़कर सुनाती रही। मैं दिल ही दिल में उस पर हंस रहा था और सोच रहा था कि उसे लग रहा है कि मेरे सारे वाकयात सुनकर सीधा हो जाऊंगा। जब वो वहाँ से उठकर जाने लगी तो इससे पहले उसने मुझे कहा था कि अब मुझे यकीन है अल्लाह ताला मुझे मायूस नहीं करेंगे। मैंने आज अल्लाह ताला से सिर्फ एक ही दुआ मांगी है और वो थी आपकी हिदायत। अगर आपको हिदायत मिल जाती है तो मैं समझती हूँ कि मैं इस दुनिया में भी कामयाब हो गई हूँ और आखिरत में भी कामयाब हो गई हूँ। उसके बाद उसने एक किताब मेरे हाथों में थमाई और कहा कि आज आप बैठकर ये किताब पढ़िएगा। गुस्से से मैंने वो किताब साइड पर फेंकी और उसे कहा कि तुम मुझे मौजे दिखाने की बात कर रही थी, जल्दी से मुझे मौजा दिखाओ। उसने अपनी गर्दन झुका दी और कहने लगी कि मौजे इस तरह से नजर नहीं आते।
میں نے آپ سے آج رات کا وقت مانگا ہوا ہے، ابھی رات مکمل نہیں ہوئی بلکہ ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ اسے میری عادت کے بارے میں اچھے طریقے سے پتہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں رات کو 2 سے پہلے سوتا نہیں ہوں اور 2 تک بیٹھ کر کتاب پڑھتا رہتا ہوں۔ رمضان کی تاک راتیں تھی۔ میں نے اس رمضان ایک روزہ بھی نہیں رکھا تھا کیونکہ مجھ سے صبر بالکل بھی نہیں ہوتا تھا، اور ابھی بیٹھا میں اپنے ماضی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ جب مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میں ویڈیوز دیکھنے لگا۔ اچانک ہی میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ اللہ اپنے کچھ لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے اور جنہیں اپنے پاس واپس لوٹانے کے لیے وہ نشانیاں بھیجتا رہتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس ویڈیو کو دیکھنے لگا، اور پھر اس کے ساتھ ہی رمضان کی فضیلت کے بارے میں بتایا جانے لگا کہ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں لیلۃ القدر کی رات نصیب ہوتی ہے اور آسمان پر مخصوص روشنی نظر آتی ہے۔ اچانک ہی میرے دل میں دہشت بھرنے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں وہ ساری ویڈیوز دیکھنے لگا تھا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ تم صرف اور صرف ایک بار اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاؤ اور اس سے توبہ کرو، تمہارا رب تمہیں بالکل پاک صاف کر دے گا، وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ زندگی کے مقصد کے بارے میں جب میں نے سنا اور اپنی زندگی پر غور کیا تو مجھے خود سے بہت خوف محسوس ہونے لگا۔ ابھی تک میں نے جتنی بھی زندگی گزاری تھی وہ بیکار ہی تھی۔ میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا کہ اگر میں کل کو مر جاتا اور اپنے رب کے حضور پیش ہوتا، اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا جس کے ذریعے میں خود کو بچا سکتا اور جس کے ذریعے میری بخشش ہو سکتی۔ میری نظروں کے سامنے اپنی بیوی کا چہرہ گھوم رہا تھا جس کا میں مذاق بناتا تھا۔ ابھی مجھے پتہ چل رہا تھا کہ وہ میرے مقابلے میں اپنے رب کے نزدیک کتنی افضل ہیں۔ آنسو تیزی سے میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آسمان پر ایک بہت زیادہ چمکتی ہوئی روشنی کو دیکھا۔ یہ وہی روشنی تھی جو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو دکھاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ صبح جب مجھے ہوش آیا تو میں بخار میں تپ رہا تھا، میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہ رہے تھے اور میں اپنے رب سے مسلسل معافیاں مانگ رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر میری بیوی پریشان ہو گئی۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئی۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ آج میں نے اس کے ہاتھوں کو نہیں جھٹکا تھا، آج میں نے اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا اور بچوں کی طرح روتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اپنے رب کو ہمیشہ ناراض کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرا رب مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی ہے۔ مجھے اس بات پر خوشی ہو رہی ہے کہ میرے رب نے میرا بھرم رکھ لیا ہے، اور جہاں تک اپنے رب کو راضی کرنے کا سوال ہے تو یہ بہت ہی آسان کام ہے۔ آپ بس اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کو کراس نہ کریں، سب کچھ ہی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، ہر طرح کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ میری بیوی نے مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج دیا اور مجھے کہا کہ آپ کے دل میں جو بھی سوال ہے آپ کھل کر اس سے پوچھ لیجئے گا، آپ کو ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جب اس سے کہا کہ مجھے ڈر ہے وہ میرا مذاق نہ بنائے تو وہ کہنے لگی کہ فکر مت کریں، وہ میرا بھائی ہے، میں نے آپ کے بارے میں اس سے بات کر لی ہے۔ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ تم نے مجھے کبھی اس بارے میں بتایا نہیں۔ وہ پھیکے سے انداز میں ہنسنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن لگتا تھا کہ آپ کو میری زندگی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ خیر، ان تمام باتوں کو چھوڑیے اور آپ اپنی آنے والی زندگی کو درست کیجیے۔ شام کے وقت میرے دوست نے مجھے کال کی اور میری بیوی کے بارے میں دوبارہ سے پوچھا۔ اب کی بار میرا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ خبردار، جو تم نے دوبارہ کبھی بھی میری بیوی کا نام لینے کی بھی کوشش کی، اب میں اس کے خلاف کوئی بھی غلط بات نہیں سنوں گا۔ ماضی میں نے اپنی زندگی جیسے بھی گزاری، میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور مجھے اس بات پر اب فخر محسوس ہوتا ہے کہ میری بیوی پردے والی ہے۔ کم از کم وہ دوسرے مردوں کے سامنے جا کر اپنی نمائش نہیں کرتی، اس نے اپنے آپ کو صرف میرے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ پہلے میں اس بات کو سمجھتا نہیں تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے۔ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میرے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب بھی ہے۔ اپنی ماں کا بھی میں بہت زیادہ احترام کرنے لگا تھا۔
ان کا میں حد سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے دیکھ کر مسکراتی اور میری تعریفیں کرتے ہوئے نہ تھکتی تھی۔ میری بیوی بھی اب پرسکون رہنے لگی تھی، کیونکہ اب میں اسے پہلے کی طرح ذہنی تکلیف نہیں دیتا تھا۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ پہلے میرے ساتھ باہر جاتے ہوئے گھبراتی تھی، کیونکہ میں اسے عجیب و غریب کپڑے پہننے کے لیے کہتا تھا اور اسے اپنے دوستوں سے ملوانے کے لیے ضد کرتا تھا، مگر اب وہ عبائے میں میرے ساتھ جاتی تھی۔ میں نہ صرف اسے شاپنگ کرواتا تھا بلکہ اسے ساتھ لے کر گھمانے کے لیے بھی جاتا تھا۔ سب کچھ ہم لوگ کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہ کر رہے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد پورے شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ میرے ایک دوست کی بیوی کی تصویریں انٹرنیٹ پر چڑھا دی گئی تھی۔ اس میں قصور بھی صرف اور صرف میرے دوست کا تھا، کیونکہ وہ ہر کسی کو اپنی بیوی کی تصویریں بھیج کر تعریفیں وصول کرتا تھا۔ چونکہ وہ ایک ماڈرن سوسائٹی تھی اور اس میں یہ سب کچھ معمولی سمجھا جاتا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ خوش ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی مشہور ہو گئی ہے۔ پہلے جو چیزیں مجھے خوشی اور تسکین پہنچاتی تھی، اب انہی چیزوں سے مجھے کوفت ہونے لگی تھی۔ اب میرا سکون صرف اور صرف رب کی یاد میں اور اپنوں کے ساتھ منسوب تھا۔ پہلے جو وقت میں دوستوں کے ساتھ ضائع کرتا تھا، اب وہی وقت میں اپنے خاندان کو دینے لگا تھا۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سی بیٹی سے نوازا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی تربیت دین اسلام کے احکامات کے مطابق کروں گا۔